Assalamu alaikum. Welcome everyone in Learners Academy. This is Sayyida Jannat and we are going through the course of Experimental Psychology PSY 402. Today we will discuss a new chapter, new lesson of Experimental Psychology, that is thinking. پریویس لیسن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ریزننگ اور پرابلم سالونگ کہ ریزننگ کیا ہوتی ہے اور پرابلم سالونگ کیا ہے اینڈ پرابلم سالونگ کے طریقے کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو آسان بنا سکتے ہیں، ٹیچنگ میتھڈ میں کون کون سے طریقے ہمیں مدد کرتے ہیں. یہ سب طریقے ہم نے پریویس لیسن میں ڈسکس کیے تھے. لیکن آج ہمارا 14 لیسن ہے آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی اینڈ ان دس از اے new lesson, new topic of our book, that is thinking. So now start our lesson. thinking کیا ہوتی ہے؟ thinking مطلب سوچ. ہم کیسے سوچتے ہیں، کسی بھی چیز کو ہم کیسے پرسیو کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیا مائنڈ میں ایک خیال رکھتے ہیں. اٹس اے مینٹل پروسیس ان وچ وی کلیکٹ انفارمیشن فرام our surrounding, then analyze that information and then we think about it and then we are able to respond to that information. So ہم اپنی سراؤنڈنگ سے مختلف انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہیں. اس اکٹھی کی ہوئی انفارمیشن کو جب ہم کوئی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں تو اپنی نالج اور پاسٹ ایکسپیرئنس کے ذریعے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کو جائزہ لیتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں اور پھر اس کو رسپانس کرتے ہیں. سو اٹس اے کمپلیکس ٹاسک of thinking. So thinking is the manipulation of mental representation of information. Thinking is manipulation of mental representation of information. یہ انفارمیشن کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. یہ مینٹل امیج کو پریزنٹ کرتی ہیں، جیسے کہ کوئی بھی ورڈ ہو گیا، ویژول امیج ہو گیا، ساؤنڈز اور ڈیٹا اور اینی تھنگ. کوئی بھی کسی بھی فارم کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. جب ہم سوچتے ہیں، اس چیز کو پرسیو کرتے ہیں، دین وی آر ایبل ٹو رسپونس ٹو دیٹ انفارمیشن. سوچ سے ہم کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. دا پرپز آف تھنکنگ از آنسرنگ دا کوشچن، سالو اینی پرابلم اور اچیو اے گول. جب ہم کسی بھی مسئلے پہ نظر ثانی کرتے ہیں تو ہمارا اس پہ سوچنا، تفکر ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس پرابلم کا سلیوشن معلوم کر سکیں، کوئی حل ڈھونڈ سکیں اور پھر ہم اس طرح سے اس کو آنسر کرنے کے قابل ہوتے ہیں. سو دس از تھنکنگ. اب مینٹل امیجز کیا ہوتے ہیں؟ مینٹل امیج ایگزامن دا مائنڈز آئی. کسی کی مینٹل امیج کیا ہوتے ہیں؟ مینٹل امیج ہمارے برین میں موجود کسی بھی چیز کا امیج ہوتا ہے. کوئی تصور جو ہمارے مائنڈ میں بنا ہوتا ہے اس کو مینٹل امیج کہتے ہیں. اس کو جیسے کہ کوئی بھی چیز ہوگی ہے، ایک ٹیبل، اگر میں آپ کو بولوں ٹیبل یا چیئر یا کوئی بھی چیز، تو اس کا امیج آپ کے مائنڈ میں فوراً آ جائے گا. سو اٹس کال دا مینٹل امیج آف دیٹ تھنگ ایونٹ اور اینی تھنگ. کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے مائنڈ میں چیز آ رہی ہے، تو اٹس کال مینٹل امیج آف دیٹ تھنگ. جو کہ اور ٹھیک ہے، یہ مینٹل امیج ہم اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے ماحول سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اور پھر یہ مینٹل امیجز کریٹ کرتے ہیں. یہ مینٹل امیجز ہم اپنی نالج سے، اپنے پاسٹ ایکسپیرئنس سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنی سراؤنڈنگ سے، اپنے پیرنٹس سے، سبلنگ سے، ہر ایک سے سیکھتے ہیں. تھرو آؤٹ لائف میں یہ لرننگ پروسیس کنٹینیو رہتا ہے. مینٹل امیج ریپرزینٹس اے میجر پارٹ آف تھنکنگ. Mental image are representations in mind that resemble the object or event being represented. Next آ جاتا ہے concepts. Categorizing the word. Concepts کیا ہوتے ہیں؟ Concepts generally notion of anything. کسی بھی چیز کے بارے میں ہماری جو سوچ ہوتی ہے یا ہمارا جو خیال ہوتا ہے اس کو کنسیپٹ کہتے ہیں. کنسیپٹ از اے مینٹلی ریپرزینٹیشن آف اینی تھنگ، اینی آبجیکٹ اور ایونٹ جو کہ ہم اپنی سوسائٹی سے سیکھتے ہیں
پاسٹ ایکسپیرئنس کی مدد سے ہم اس کو بناتے ہیں. اور سو کنسیپٹس آر کیٹیگرائزنگ آف آبجیکٹس ایونٹ آر پیپل دیٹ شیئر کامن پراپرٹیز. یہ ہم اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کے ذریعے سے سیکھتے ہیں. سو پاسٹ ایکسپیرینس اسٹیریوٹائپ پروٹوٹائپ آل آر کنسیپٹ دیٹ وی لرن فرام آور سراؤنڈنگس. یہ کنسیپٹس کی ہی ٹائپ ہوتی ہیں. پروٹوٹائپ وغیرہ یہ سب کچھ کنسیپٹ کی ٹائپ ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اپنے سراؤنڈنگ سے سیکھتے ہیں. کنسیپٹ ہمیں مختلف چیزوں کو سمجھنے میں اور جاننے میں مدد دیتے ہیں. جب ہم کسی بھی چیز کا جائزہ لیتے ہیں اگر ہمیں اس کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو آگے ہمیں آسانی ہوتی ہے. تھنکنگ کریٹیکلی اینڈ کریٹیولی. تھنکنگ کریٹیکلی اینڈ کریٹیولی. جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ایوری سنگل انڈیویجول ان دا ورلڈ ہیو ابیلٹی کہ وہ اس کو حل کر سکے. کسی میں ابیلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ اچھے طریقے سے کسی بھی پرابلم کو حل کر سکتا ہے. کچھ انڈیویجول کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے حل کر لیتے ہیں, کچھ نارملی کرتے ہیں. سو انٹلیکچوئل لیول ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے اس وجہ سے, لیکن ہر انسان میں اتنی پاور ضرور ہوتی ہے کہ وہ درپیش مسئلے کو حل کر سکے. تو کچھ بندے اپنی اہلیت کے مطابق زیادہ اچھے سے حل کر لیتے ہیں, کچھ نارملی. اب ایک مسئلہ درپیش ہے, ایک بندہ نارملی اس کا سلیوشن نکال لیتے ہیں, لیکن کچھ بندے جن کے پاس زیادہ اہلیت ہوتی ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اہلیت, سوچ اور تفکر کا استعمال کرتے ہوئے نئے کریٹیو اور انوویٹیو سلیوشنز نکالیں. وہ ایک ہی چیز کے بہت سارے آئیڈیاز نکال لیتے ہیں, بہت سے سلیوشن نکال لیتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بیسٹ آئیڈیا کو بیسٹ سلیوشن کو اپلائی کر کے اس چیز کو اچھے طریقے سے سالو کیا جائے اس مسئلے کو. سو کریٹیوٹی انوویٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کا کوئی اچھا سا حل نکالنا, نیو اور فریش آئیڈیاز کو کریٹیوٹی کہتے ہیں. کریٹیوٹی میں انڈیویجول اپنی اسکلس کو, اپنی قابلیت کو, اپنی اہلیت کو, ابیلٹی کو استعمال کر کے نیو اور فریش آئیڈیاز متعارف کرواتے ہیں. بیسک ڈفرینس کریٹیوٹی اور کریٹیکل تھنکنگ میں یہی ہوتا ہے کہ کریٹیو تھنکنگ کریٹس نیو آئیڈیاز while critical thinking seeks to assess worth of anything. Cognitive psychologist عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ critical and creative thinkers are made not born. اس مین کہ پیدائشی طور پر کوئی نہیں ہوتا, لیکن انسان اپنی قابلیت کو, اپنی اہلیت کو, اپنے مائنڈ کو یوز کر کے انوویٹیو اور کریٹیکل آئیڈیاز متعارف کروا سکتا ہے. جب ہم اپنے برین کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو برین اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. جب ہم زیادہ انفارمیشن گین کرتے ہیں, نالج اکٹھی کرتے ہیں, تو پھر اس کا انسان یوٹیلائز بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. سو کریٹیو تھنکرز آر میڈ ناٹ بورن. اچھا, کریٹیوٹی کو یا کریٹیکل تھنکنگ کو, کریٹیوٹی کو انسان کو بڑھانے کے لیے کچھ رولز کا, کچھ پرنسپلس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمیں کسی بھی پرابلم کے حل کرنے میں مدد دیتے ہیں. دیز آر سم پرنسپل دیٹ اسسٹ اس ان آور ڈیلی لائف ٹو. سو وہ کیا پرنسپل ہے, اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. وہ ہیں جیسے ریڈیفائن پرابلمس اور اڈیپٹ اے کریٹیکل پرسپیکٹیو, کنسیڈر دا اپوزٹ, یوز انالوجیز, thinking divergently, take the perspective of another person, use heuristics and experiment with various solutions. These are the principles that assist us کہ ہم اپنی کریٹیوٹی کو بڑھا سکیں, ہم کسی بھی پرابلم کو حل کر سکیں. اب ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ ریڈیفائن پرابلم کیا ہوتی ہے. ریڈیفائن پرابلمز مین دا باؤنڈریز اینڈ assumptions we hold can be modified. اسی طرح سے یوز اڈیپٹ a critical perspective. Adapt a critical perspective is related to passively accepting assumptions or arguments. We can critically evaluate material by considering its implications
and thinking about possible expectations and contradictions. Use fractionation. Fractionation is an idea or concept that is broken down into pieces that make it up. کسی بھی چیز کو کنسیپٹ کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے یا کسی بھی کام کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے گولز کو اچیو کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس کو فریکشنائزیشن کہتے ہیں. اٹس اے ویری افیکٹو میتھڈ فار سالو اینی پرابلم. نیکسٹ ہے ہمارا کنسیڈر دا اپوزٹ. By considering the opposite of a concept we are seeking to understand, we can sometimes make progress. کبھی کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا کہ کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ ہر بار ہمت ہار جی جائے یا پھر بندہ یہ سوچے کہ یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے وہ نہیں کر سکتا، بلکہ ایک اپوزٹ تھنکنگ لانی چاہیے. اگر یہ مشکل کام ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کر لیتے ہو اور کبھی کبھی اس میں ناکامی بھی ہوتی ہے، لیکن پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. سو پریکٹس کنٹینیو رکھنی چاہیے، اور جب آپ پریکٹس کرتے ہو کام کرتے ہو تو ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو آپ اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر لیتے ہو، آپ سکسیس کر لیتے ہو، اپنا گول اچیو کر لیتے ہو. سو اپوزٹ تھنکنگ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم کبھی کبھی جیسے سکسیس ہو بھی جاتی ہے ناکامی بھی ہوتی ہے. So it's also a part of life. It's also assists us in discovering new ways for any problem. Use analogies. انالوجی سے مراد دو مختلف اشیاء کا کمپیریزن کرنا اور ان کی سملیرٹیز تاکہ دیکھ سکیں، اس کو اچھی طرح سے جج کر سکیں. سو بیسیکلی سمپلی وی کین سے دیٹ اس کمپیریزن آف ٹو تھنگس. انالوجی کا استعمال کر کے ہم نیو ویز فائنڈ کرتے ہیں، نئے طریقے دیکھتے ہیں. اینڈ دے پرووائڈ الٹرنیٹیو فریم ورک فار انٹرپریٹنگ فیکٹس. تھنک ڈائیورجنٹلی. کسی بھی مسئلے کو ممکنہ طور پر بہت سے سلیوشن نکالنا اور حل کرنا اس کال تھنک ڈائیورجنٹلی. کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک طریقہ نہیں ہوتا بلکہ ڈائیورجنٹ ویز ہوتے ہیں. سو اٹس کال ڈائیورجنٹ تھنکنگ کہ ممکنہ ہم بہت سارے سلیوشنس کے بارے میں سوچ لیں اینڈ بیٹر سلیوشن کو اپلائی کر کے ہم اچھے ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. ٹیک دا پرسپیکٹیو آف این ادر پرسن. By temporarily adapting the viewpoint of another person, it may be possible to gain a fresh view of the situation. جب ہم کوئی درپیش مسئلے کو حل کرنے لگتے ہیں تو کبھی کبھی کسی دوسرے بندے سے بھی اس کا پوائنٹ آف ویو پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ اٹ مائٹ بی پاسبل کہ دوسرا بندہ آپ کو کوئی فریش یا نیو آئیڈیا یا کچھ اچھا بتا دے جو انفارمیشن آپ کے پاس نہ ہو. سو بائی ڈسکشن کے ذریعے آپ کو دوسروں کے بندوں کے پرسپیکٹیو کے بارے میں پتہ چلے گا اینڈ اٹ اسسٹ اس ٹو سالو اینی پرابلم. یوز ہیورسٹس. کوئی بھی ڈیسیژن لینے کے لیے مینٹل شارٹ کٹ کے استعمال کو ہیورسٹس کہتے ہیں. ایکسپیریمنٹ ود ویریس سچویشن. مختلف سلیوشن بنانے چاہیے. گھبرانے کی بجائے ہمیں بہت سارے سلیوشنس میں سے مطلب جو چیز ہم کر سکتے ہیں اس کا دیکھنا چاہیے. اگر ایک ہم سلیوشن مطلب کوئی بھی پرابلم ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک سلیوشن سے ایک طریقے سے وہ سالو نہیں ہو رہی تو وی کین کم اپ ود ادر نیو میتھڈ اینڈ وی کین سالو اٹ بیٹر. سو it will assist you to come up new and better results, better solution. In this way you can solve the problem. So these are the methods or ways or principles that assist us in creativity or solve any problem in our daily life. ان میتھڈ کے ذریعے ہم اپنی ڈیلی لائف میں بہت ساری پرابلمس کو حل کر کے اچھے طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارا لینگویج. Language is very important, as you know now at time we are talking, so it's also language کے تھرو ہی میں اپنا میسیج کنوے کر رہی ہوں اور آپ سب سمجھ رہے ہیں. سو یہ ہماری ریٹن بھی ہوتی ہے اینڈ اوکے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، زبان کے ذریعے بات کرتے ہیں، مختلف لفظوں کا استعمال کرتے ہیں.
So language is systematic, meaningful arguments of symbols. گرامر کسی بھی استعمال اور لینگویج گرامر لینگویج کسی بھی زبان کے استعمال میں سمجھنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کے بنیادی اصولوں کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے. وی یوز گرامر فار انڈرسٹینڈنگ اٹ اینڈ it's the system of rules that determine how individual thoughts can be expressed. جب ہمیں کسی بھی زبان کے گرامیٹیکلی اصول پتہ ہوں گے، بنیادی اصولوں کے بارے میں پتہ ہوگا، تو ہم اس زبان کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا گرامر از دا اسینشیل پارٹ آف اینی لینگویج. گرامر کے بیسیکلی 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. دوز آر فونولوجی، سینٹیکس اینڈ سیمینٹک. The first component of grammar is phonology. Phonology basically study of smallest sound unit, جن کو phonemes کہتے ہیں. It affects the meaning of speech and the way we use those sounds to produce meaning by forming them into words. The second component of grammar is syntax. This refers to that how we use words and phrases can be combined to form sentences. اسی طرح سے ہمارا لینگویج کا تھرڈ فیس ہے سیمینٹک. Semantic refers to the rules governing by the meaning of the words and sentences. These are the rules of the grammar which assist us to understand grammar and language. کسی بھی لینگویج کے استعمال میں ہمیں مدد دیتے ہیں. لینگویج ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ ڈیولپنگ اے وے ود ورڈس. کیسے لفظ بچہ سیکھتا ہے؟ سو لرننگ کا پروسیس تو تھرو آؤٹ لائف کنٹینیو رہتا ہے. ساری زندگی ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. لیکن لینگویج کیسے سیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا برین ایک پلین سلیٹ کی طرح ہوتا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے برین میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ سوسائٹی میں آ کے، معاشرے میں آ کے مختلف جگہوں سے، اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنی سراؤنڈنگ سے سیکھتا ہے. سو لینگویج ایک ایسا پروسیس ہے جس کا جو ارلی لائف میں ہی شروع ہو جاتا ہے. انفینٹس اپنی اسٹارٹ میں ہی، پیدائش سے 3 ماہ بعد ہی کچھ نہ کچھ ساؤنڈس نکالتے ہیں. although those sounds are meaningless. ان کی کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ساؤنڈس نکالنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ اپنے ماحول سے سنتے ہیں تو وہ ان آوازوں کو سمجھتے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ اس کو سمجھتے ہیں. وہ آوازیں ان کے برین تک جاتی ہیں اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم ان دیئر انفینسی پیریڈ میں ہی ان کا برین ان کو سن کے پرسیو کر کے ان کے مسلز میں جب وہ مائل سٹون اچیو کرتے ہیں تو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو رسپانس کر سکیں. سو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. 3 منتھ کی ایج میں بچے کچھ نہ کچھ آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ہر بچہ کوئی نہ کوئی لینگویج ضرور استعمال کرتا ہے فار ایکسپریس ہمسیلف. ایون بائی برتھ جو ڈیف بچے ہوتے ہیں وہ unable to hear and they are express to sign language from birth. وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. وہ اپنے ہاتھوں کے تھرو یا سائن لینگویج کے تھرو اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرتے ہیں. Children engage in babbling. So babbling reflects the specific language that is being spoken in the environment. Initially in terms of pitch and tone and eventually in terms of specific sounds. 1 سال کی عمر میں مختلف بچے مختلف ساؤنڈز نکالنا شروع کر دیتے ہیں. وہ مختلف کانسوننٹس کی آوازیں نکالتے ہیں، مختلف آوازیں نکالتے ہیں. لائک کانسوننٹس میں بی، ڈی، ایم، پی، ٹی، آر، کے اور ماما، بابا، دادا، سچ کائنڈ آف ساؤنڈز بچے نکال رہے ہوتے ہیں. These sounds assist them to understand languages, comprehensions produced language production.
1 سال کے بعد بچے اور لفظ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. شروع میں وہ ایک لفظ بولتے ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ اور سیکھتے ہیں تو وہ 2 لفظوں کو ساتھ میں جوڑ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ 3 لفظوں کو جوڑتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر وہ سینٹینس بنا کر بولنا شروع کر دیتے ہیں، پورا جملہ بولنے لگتے ہیں. 2 سال تک تقریباً 2 سال تک، پونے 2 سال تک بچہ بہت سے الفاظ سیکھ لیتا ہے. آلموسٹ 2 سال تک، اگر 1.5-2 سال تک بچے کی ویکیبلری میں 50 ورڈز ہیں تو اس کے بعد اس کا لرننگ پروسیس بہت تیز ہو جاتا ہے. اگر وہ 50 ورڈز بول رہا ہے تو 6 منتھ کے اندر آلموسٹ اس کی ویکیبلری میں 700 ورڈز آ سکتے ہیں. تو یہ پروسیس تیز ہو جاتا ہے جیسے جیسے وہ مائلسٹون اچیو کرتا جاتا ہے، سکسیزفلی کور کرتا ہے، تو اس کا لرننگ پروسیس بھی تیز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ زیادہ ورڈز بولنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ اب پہلے وہ ایک ایک لفظ بول رہا ہے، لیکن اب وہ بات کرنے کے لیے پورا جملہ بول رہا ہے. تو شروع میں جب بھی بچہ انیشلی اسٹیج پہ ہوتا ہے وہ فلی سینٹینس کبھی بھی نہیں بولتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے لفظ بولتا ہے، لیکن اپنا مطلب ضرور پہنچا دیتا ہے. لائک بچے کہتے ہیں آئی شو بک، انسٹیڈ آف سیئنگ دیٹ آئی شوڈ یو اے بک، وہ کہتے ہیں شو بک، آئی شو بک. تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جملے بولنا وداؤٹ اینی گرامیٹک، مطلب گرامر کے مائنڈ میں نہ رہتے ہوئے، اس کو ٹیلی گرافک اسپیچ کہتے ہیں. تو بچے ٹیلی گرافک اسپیچ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں نا تو ٹیلی گرافک ان کی لینگویج اسکلز میں نکھار آتا جاتا ہے، امپروو ہوتی جاتی ہیں، تو وہ ان کی ٹیلی گرافک اسپیچ کا استعمال کم ہوتا جاتا ہے، اور ایک سٹیج ایسے آتی ہے جب وہ ٹیلی گرافک اسپیچ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. 3 سال کی عمر میں بچہ ایک سے زائد اشیاء کی موجودگی کو پہچان لیتا ہے. مطلب پہلے اگر اس کو کنسیپٹ ہے ایپل کا کہ یہ ایپل ہے، تو اس کے بعد اگر ایپلز پڑے ہوں گے تو ہی از ناؤ ایبل ٹو ڈسکریمنیٹ بٹوین ایپل اینڈ ایپلز. وہ ایپل کو پہچان لے گا کہ یہ ایک ایپل ہے اور ایپل زیادہ ایپل ہیں، وہ اس چیز کو فرق کر سکتا ہے. ابھی بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی غلطی کا امکان بہت ہوتا ہے. پھر 5 سال کی عمر میں تقریباً سارے بنیادی اصول لینگویج کے سیکھ چکا ہوتا ہے، لیکن یہ جو سب رولز سیکھنے میں کبھی ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ارلی بھی ہو سکتا ہے. اٹس اپ ٹو چائلڈ انٹلیکچوئل ابیلٹی کہ اس کی ابیلٹی کتنی ہے، وہ کتنا پرسیو کر رہا ہے اور کتنا اس کو آگے کنوے کر رہا ہے، یوز کر رہا ہے. اور سم ٹائمز یہ انوائرمنٹ پہ بھی ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ اس کو کیسا مل رہا ہے، کیونکہ اگر زیادہ اس کے ساتھ بولیں گے اور بچہ بھی نارمل ہے، اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے، تو وہ جلدی ان چیزوں کو سیکھ جائے گا. اور اگر اس کو وہ زیادہ سن نہیں رہا تو اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے. سو دس پیریڈ کبھی جلدی ہو جاتا ہے، کبھی ارلی اچیو ہو جاتی ہے، اچیومنٹ ہو جاتی ہے، کبھی ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسٹل لرننگ پروسیس از کنٹینیو. بنیادی اصول سب سیکھنے کے بعد بھی ابھی بھی بچہ بہت ساری چیزوں میں فرق نہیں کر پاتا، تو ابھی بھی غلطی ہو رہی ہوتی ہے. سو دیز آر دا پروسیس جس میں بچہ سیکھتا ہے کہ کیسے جس میں وہ بچہ لینگویج سیکھتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. ٹھیک ہے. سو یہ عمل برتھ سے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور 5-6 سال کی عمر میں بچہ کافی سارے ورڈ سیکھ جاتا ہے، وہ بولنا سیکھ جاتا ہے اچھے طریقے سے، پھر اسکول جاتا ہے، اس طرح سے اس کی وکیبلری میں، اس کے نالج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ اضافہ اس کے ماحول سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے فرینڈ سے، سبلنگس سے، انوائرمنٹ سے، ہر جگہ سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. سو دس از دی لینگویج ڈیولپمنٹ ان اے چائلڈ. نیکسٹ ہے انڈرسٹینڈنگ لینگویج ایکوائزیشن، آئیڈینٹیفائنگ دا روٹس آف لینگویج. یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنی اہلیت کا استعمال کر کے پرسیو کرتا ہے، اسے سمجھتا ہے اینڈ دین کمپریہینڈڈ دیٹ لینگویج. سو دیر آر انومرس اسٹرائڈس ان لینگویج ڈیولپمنٹ تھرو آؤٹ چائلڈہڈ. اس کو ہم 2 طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، لرننگ تھیریز کے ذریعے اور انیٹ پروسیس کے ذریعے. لرننگ تھیریز ہماری کنڈیشننگ کے مطابق ہوتی ہے. لرننگ تھیری میں بچہ کنڈیشننگ سے سیکھتا ہے، ری انفورسمنٹ سے سیکھتا ہے،
اور انیٹ پروسیس میں یہ ہماری انیٹ ابیلیٹیز ہوتی ہیں، اندرونی ابیلیٹیز، اندرونی پاور جو سی ہوتی ہے، یہ انہیریٹنٹ ٹریٹس ہوتی ہیں. سو لرننگ پروسیس انیٹ بھی ہوتا ہے، اندرونی طور پر ہوتا ہے، اور ساری زندگی یہ عمل جاری رہتا ہے. سو اٹس ایکٹ آف ٹیکنگ انفارمیشن فرام اینی ویئر اینڈ دین اکوموڈیٹ اٹ ود پریویس انفارمیشن. لینگویج ہم دو طرح سے سیکھتے ہیں. لرننگ بھی ہماری دو طرح سے ہوتی ہے، لرننگ تھیریز کے تھرو اور انیٹ پروسیس کے تھرو. نیکسٹ ہے انفلوئنس آف لینگویج آن تھنکنگ. لینگویج کا کیا اثر ہوتا ہے تھنکنگ پر؟ جی، لینگویج کا ہماری تھنکنگ پر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی آوازیں سنتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ میں ان کی ایک دوسرے کی ساؤنڈز جا رہی ہوتی ہیں، اور جو ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتی ہے. لائک آئی ایم ٹاکنگ وتھ یو رائٹ ناؤ اینڈ یو آر ہیئرنگ می اینڈ مائی ورڈز آر افیکٹنگ یو ان اینی وے. کسی نہ کسی طرح سے آپ کو اس کو سمجھ آ رہی ہوگی، کوئی کنسیپٹ کلیئر ہو رہا ہوگا، یا کچھ کنفیوژن یا کچھ نہ کچھ آپ کو کنوے ہو رہا ہے. سو یہ لرننگ انفلوئنس کرتی ہے. جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو دیئر ورڈس آر ریفلیکشن آف دیئر تھاٹس. یہ ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں. سم ٹائمز یہ ایک دوسرے بندے کے کنسیپٹس کو کلیئر کرتی ہے اور ووکیبلری میں اضافے کا باعث بنتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی نیگیٹو امپیکٹ بھی ڈالتی ہے. ادر فولکس تھاٹس پیٹرنس گیو برتھ ٹو اسٹیریوٹائپ اینڈ پریجڈکٹ. کبھی کبھی کسی بندے کے الفاظ اسٹیریوٹائپ کو بھی جنم دیتے ہیں، پریجڈکٹ ہمارے مائنڈس میں کریٹ کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ لینگویج کے تھرو ہی ہوتا ہے، کیونکہ لینگویج اور ورڈز آر ریفلیکشن آف اینی انڈیویژلس تھاٹ. جو ہم بول رہے ہیں وہ ہماری سوچ کی عکاسی کرتا ہے. سو لینگویج انسان کی سوچ پر بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کا امپیکٹ انسان کے بیہیویئر میں کلیئرلی نظر آتا ہے، جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بیہیویئر کے ذریعے. سو ان دس وے لینگویج تھنکنگ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور تھنکنگ کا اثر لینگویج میں بھی نظر آتا ہے. اوکے. ڈو اینیملز یوز لینگویجز؟ کیا جانور لینگویجز کا استعمال کرتے ہیں؟ انسانوں کی طرح جانور مختلف لینگویجز کا استعمال نہیں کر سکتے. جیسے ہم کمیونیکیشن کے لیے ایک دوسرے سے مختلف لینگویجز کا استعمال کرتے ہیں. رائٹ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ وتھ یو ان اردو اینڈ انگلش ایز ویل. اینیملز کانٹ ڈو دس. وہ کسی بھی لینگویج کا استعمال نہیں کر سکتے. تو لیکن وہ اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے مختلف ساؤنڈز اور گیسچرز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے تھرو وہ اپنا میسج کنوے کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ویسے تو وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن کچھ ساؤنڈز نکالتے ہیں. ایک دوسرے سے بھی بات کرنے کے لیے اگر انہوں نے کرنی ہے کوئی، تو وہ گیسچرز کا ساؤنڈز کا استعمال کرتے ہیں. کچھ اینیملز لائک پیرٹس ہو گئے، ان کو وہ بولتے ہیں تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ ساؤنڈس کے تھرو یا پھر گیسچرز کے تھرو ڈفرینٹ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اسی طرح سے کچھ اینیملز جیسے پیٹ اینیملز ہو گئے، ڈاگس وغیرہ، ان کو ٹریننگ کے لیے مختلف ساؤنڈس یوز کر کے اور گیسچرز یوز کر کے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. مطلب کوئی نہ کوئی ساؤنڈ بجائے، اگر کسی ڈاگ کو آپ نے سکھانا ہے کہ کتے کو سکھانا ہے کہ اس نے ایک فائر بال کے اندر سے جمپ کرنی ہے، اور کوئی نہ کوئی اسپیسیفک ساؤنڈ بجائی جائے گی، تو اس کتے کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس فائرنگ کے اندر سے گزرنا ہے. سو یہ گیسچرز یا پھر ساؤنڈ کے ذریعے وہ اپنا میسج کنوے کرتی ہیں، بٹ ایکچولی ان کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی. اٹس آل اباؤٹ آور ٹوڈیز لیسن، جس میں ہم نے تھنکنگ کے بارے میں پڑھا کہ تھنکنگ کیا ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، کنسیپٹس کیا ہوتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے، کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے. ویز پڑھے ہم نے جس میں جو کریٹیوٹی کو انہانس کر سکتے ہیں یا پھر اس کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں. لینگویج کیا ہوتی ہے، لینگویج کیسے بنتی ہے، گرامر کیسے سیکھتے ہیں بندہ. اینڈ we also study about language understanding, the roots of languages,
and also read about influence of language on thinking, and also read about that animals use languages or not. So it's all about today's lesson, that is thinking. Hope you enjoy it. Thank you.